اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله تبارك وتعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وعن سفيان بن أسد الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا وهو لك به مصدق وأنت به كاذب أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا کی زندگی مختصر، عارضی اور فانی زندگی ہے. اصل آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جس کی نہ کوئی انتہا نہ کوئی حد. اب اللہ تعالی نے اس مختصر اور عارضی زندگی میں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے احکامات دیے. ان احکامات کو جب اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت کی زندگی ہماری بنائیں گے بلکہ دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی. اور اگر اپنی مرضی کریں گے، احکامات کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے، من چاہی والی زندگی گزاریں گے تو نہ صرف یہ کہ آخرت کی زندگی خراب ہوگی بلکہ دنیا میں بھی پریشانی اور بے سکونی، بے اطمینانی والی زندگی ہوگی اور دنیا میں بھی پریشان ہوں گے. دنیا کی بھی ناکامی اور آخرت کی بھی ناکامی. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں
اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض ان احکامات سے متعلق نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے کامیاب ہو جائیں. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو احکامات دیتے ہیں، ان احکامات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں پر شفقت ہے، جو رحمت ہے، اس رحمت اور شفقت نے یہ تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور لوگوں کو سیدھا رستہ دکھلایا اور لوگوں کو کامیابی اور ناکامی کا راز جو ہے بتلا دیا. پھر بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کو پورے دین پر عمل کرنے میں آسانی کے لیے بڑا دخل ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے اگر بچا جائے تو انسان سارے ہی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب اعمال میں سے مثلا نماز ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہو گیا تو پورے دین پر عمل کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو شخص نماز سے کٹ گیا، مسجد سے کٹ گیا، پورے دین سے جو ہے یہ دور ہو جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج کی فرمایا ہے کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے انسان کو روک دیتی ہے. اور حدیث پاک میں اس کو عماد الدین فرمایا، دین کا ستون، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا، دین کی عمارت اس کی گر گئی. اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں سے اگر بچا جائے اور ان گناہوں کو چھوڑا جائے، ان گناہوں کو ترک کیا جائے تو باقی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو زبان سے متعلق ہے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. زبان سے متعلق اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات ہیں. کامیابی کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس میں برابر رکھا ہے، اور جو کامیابی کا سبب نہیں ہے دنیاوی مال و متاع، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا. نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کی روزی جو ہے تقسیم کر دی ہے، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، تاکہ دنیا کا کام جو ہے وہ ایک دوسرے سے نکالیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہوں، دنیا کا نظام چل سکے. چونکہ دنیا کا مال و اسباب کامیابی اور ناکامی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، اپنی حکمت کے مطابق، لوگوں کی مصلحت کے مطابق. اور جو چیز کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے، وہ جو اصل ہے وہ ہے انسان کا بدن. اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں کیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے بدن دیا ہے، اور اس معاملے میں غریب امیر مرد عورت بچے بوڑھے سارے جو ہے برابر ہیں. کامیابی اور ناکامی کا مدار انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں. اگر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نکل رہا ہے، ادا ہو رہا ہے، تب تو یہ کامیاب ہے، اور اگر انسان کے نکلنے والے اعمال جو ہے بدن سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں تو یہ ناکام ہے. اب بدن میں آنکھیں بھی ہیں،
آنکھوں سے متعلق الگ احکامات ہیں، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا. کان ہے، کان سے متعلق الگ احکامات ہیں. دماغ ہے، دماغ کے بارے میں بھی احکامات ہیں. ہاتھ پاؤں کے بارے میں بھی ہے، دل کے بارے میں بھی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. ان السمع والبصر والفؤاد، کانوں کے بارے میں بھی، آنکھوں کے بارے میں بھی، دل و دماغ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے جو ہے ان کو استعمال کیا. لیکن تمام اعضاء میں جو زبان ہے اس کا بنیادی کردار ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح کو انسان اٹھتا ہے تو باقی اعضاء جو ہے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے. اور زبان کو کہتے ہیں کہ دیکھ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کے لیے صحیح چلنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. زبان اگر صحیح ہو گئی اور زبان قابو میں آ گئی، زبان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کسی نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کے اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اور اگر زبان خراب ہو گئی تو اس کے اعمال خود بخود جو ہے خراب ہو جائیں گے اور یہ بہت جو ہے آگے نکل جائے گا گناہوں میں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف النجاح، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی. اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کہ ان کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی تھی، یہی ایک غم ہوتا تھا کہ آخرت میں ہماری نجات کیسے ہوگی. اس لیے کہ دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز عارضی اور فانی ہے. یہاں کی دولت بھی فانی اور یہاں کی غربت بھی فانی ہے، یہاں کی صحت بھی فانی ہے، یہاں کی جو بیماری بھی فانی ہے، یہاں کا غم بھی فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی فانی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز کو جو ہے دنیا میں فنا ہے. دنیا میں اگر ایک آدمی ساری زندگی جو ہے غموں میں رہے پھر بھی ایک نہ ایک دن غم سے نکلے گا. کوئی ساری زندگی خوشیوں میں رہے پھر بھی ایک نہ ایک دن خوشیوں کو چھوڑنا پڑے گا. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آ کے سمجھاتے رہے کہ دیکھو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جس کے لیے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں سمجھانے کے واسطے. انی انا النذیر العریان، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ. تو یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے جس کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم. کوئی عمل نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا تھا وہ حضور علیہ السلام کی صحبت کے قابل بھی تھے، وہی حضور علیہ السلام کی صحبت کے اہل تھے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ صحابہ ہی اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں اور وہی حضور علیہ السلام کی صحبت کے سب سے زیادہ جو ہے مستحق ہیں. حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ کیف النجاح، نجات کیسے ہوگی. ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت والا دعا کریں میرا کاروبار جو ہے بند ہے اور حالات خراب ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور بڑی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں. ہم تو اللہ والوں کے پاس جا کے علماء کے پاس جا کر اپنی دنیا کا رونا روتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایک ہی
غم تھا کہ آخرت ہماری کیسے بنے، آخرت میں ہمیں نجات کیسے ملے۔ اب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف النجاۃ، میں تو بڑا پریشان ہوں، یہ نجات کیسے ملے گی، آخرت میں کیسے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لو، اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ جو زبان بولنا چاہے وہ آپ بولیں، بلکہ پہلے سوچو کہ جو بات میں اپنی زبان سے نکال رہا ہو آیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے اور کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جائے جس کی وجہ سے میں جہنم کی گہرائیوں میں جا کے گر جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بعض اوقات انسان کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی کلمہ ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نکالتا ہے اور کوئی غلط بات زبان پہ لے آتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، اتنی کوئی بری بات میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جہنم کی گہرائیوں میں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی اچھے کلمے کی وجہ سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنی ملاقات تک کے واسطے اس کے لیے رضامندی لکھ دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے اللہ پاک اس کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو گیا ایک کلمے کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات کوئی شخص کوئی غلط بات زبان پہ لاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ اس سے میں ناراض ہوں۔ تو زبان، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لیں، زبان پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ آپ کا گھر آپ کے لیے وسیع ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جو آدمی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتا ہے اور بلا ضرورت جو ہے باہر بازاروں میں چکر لگاتا ہے، بلا ضرورت گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، یہ آدمی فتنے میں مبتلا ہوگا۔ اور خصوصاً آج کل کا زمانہ دیکھیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کا ذخیرہ اپنے لیے بنا لو ان فتنوں سے پہلے جو کالی رات کی ٹکڑیوں کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے ساتھ و سامان کے لیے اپنے دین کو بیچے گا، دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے، حضور علیہ السلام نے فرما دیا پہلے ہی کہ بھئی نیک اعمال میں جلدی کرو۔ تو یہ ہمارا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، گھر سے باہر نکلتے ہی فتنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی وَقِعْ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ عقبہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو، تنہائی میں اور خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سوچا کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، رویا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اس شخص کو اللہ نے قرآن میں اواب فرمایا، اواب، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جنت وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور یہ کن کے لیے ہے؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع ہونے والا ہے، پابند ہے۔ رجوع ہونے والا کون ہے؟ علماء تفسیر لکھتے ہیں رجوع ہونے والے سے مراد وہ شخص ہے جو تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے
اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پہ روتا رہتا ہے، یہ آدمی اواب ہے. اور اسی کو حدیث میں فرمائے وہ کہ اعلیٰ خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. یہ 3 کام کر لو تمہیں نجات مل جائے گی. تو زبان کی حفاظت. پھر زبان سے متعلق بہت سے احکامات ہیں، بہت کام کرنے ہیں، بہت نہیں کرنے. مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم ہر وقت رطب اللسان رہو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، یعنی تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر و تازہ رہے. کبھی تکبیر اللہ اکبر، کبھی تحلیل لا الہ الا اللہ، کبھی تسبیح سبحان اللہ، کبھی تحمید الحمدللہ، اور کبھی قرآن پاک کی تلاوت، کبھی ذکر و اذکار، کبھی اللہ کی بڑائی، کبھی کسی کو دین کی دعوت. ہر وقت تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو نہ کرنے سے متعلق ہیں. مثلا زبان سے غیبت مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو پتہ چلا جس طرح ہاتھ سے لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں، اسی طرح زبان سے بھی جو ہے تکلیف دی جاتی ہے. بلکہ زبان کو مقدم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کی تکلیف ہاتھ پاؤں کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ ہاتھ پاؤں کی تکلیف تو ہم اس شخص کو پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے قریب ہو، اور زبان کی تکلیف ہم اس شخص کو بھی پہنچا سکتے ہیں جو دوسرے ملک میں ہے، اس کو بھی ہم زبان سے تکلیف دے سکتے ہیں. بلکہ زبان سے تکلیف ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو اس لیے زبان کو جو ہے مقدم کیا. اور زبان سے متعلق ایک حکم یہ ہے جو سب سے بڑا حکم ہے جس کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ سے ہم بچیں. اب بعض اعمال کرنے کے تھے، بعض اعمال نہ کرنے کے تھے. پھر جو نہ کرنے کے اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ جھوٹ سے بچنا ہے. جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا عن صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتے ہیں، بزدل ہو سکتے ہیں؟ ایکون المؤمن جبانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، کہ ہاں مسلمان جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے اقرار کرتے ہیں، قبر حشر جنت جہنم کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، وہ بخیل وہ بزدل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا آپ کا نام لیوا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا لا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جس زبان سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جس زبان سے وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جس زبان سے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر و ناظر ہے، جس زبان سے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جس زبان سے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو شخص زبان سے نکالے اور ایک نگران فرشتہ اس کو لکھنے والا تیار نہ ہو، ایسا شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانة والکذب، مسلمان میں تمام بری خصلتیں ہو سکتی ہیں لیکن خیانت، بددیانتی اور جھوٹ، یہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان میں نہیں ہو سکتی. اور اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ بھی اصل میں خیانت ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے
عن سفيان بن أسد الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا وهو لك به مصدق وأنت به كاذب أو كما قال عليه السلام. حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، کبرت خیانتاً، سب سے بڑی خیانت یہ ہے ان تحدث اخاک حدیثا، کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے، وہو لک بہ مصدق، اور تیرا بھائی تجھے سچا سمجھ کے وہ بات غور سے سنے، وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ، جبکہ تو اس بات میں جھوٹا ہو. یہ بڑی خیانت کی بات ہے، بلکہ کبرت خیانتاً، سب سے بڑی خیانت یہ ہے. ہم لوگ تو جھوٹ کو آج ایک ہنر سمجھتے ہیں. جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اس کو اتنا بڑا چالاک کہیں گے، اور جو جتنا بڑا خائن ہوگا اس کو اتنا بڑا جو ہے ہنر والا کہیں گے کہ اپنے کام جو ہے وہ منٹوں میں نکالتا ہے اور لوگوں کو جو ہے اپنی چرب لسانی سے جو ہے مسکا لگا لیتا ہے اور اس کو کوئی جو ہے نہیں پھنسا سکتا، کہیں پھنستا وہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہے بہت بڑا ہنر ہے اس کے پاس، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا خائن، سب سے بڑا کذاب ہوتا ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کسی گناہ کا کہ گناہ کو جو ہے گناہ سمجھا جائے. اگر گناہ کو حلال سمجھ لیا گیا، گناہ کو جائز سمجھ لیا گیا، تو پھر یہ آدمی جو ہے ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. آخری درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ نہیں سکتے تو ہم گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں، تاکہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توبہ کی توفیق دے دیں. اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کو جائز سمجھ کے کرنا شروع کر دیا اور جو ہے پھر اپنے لیے دلیل یہ پیش کرنی شروع کر دی کہ کیا کریں، سارے لوگ کر رہے ہیں، اب اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، لہذا اب یہ گناہ نہیں ہے، تو یہ بات بہت خطرے کی ہے. یہ کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ الامت کا لقب دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا ان کا تعلق تھا، اتنا آنا جانا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں شروع میں مسلمان ہوا تو میں کافی عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں. اور ایک بات آپ حضرات کو بتاتے چلو، فقہ حنفی کی بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا فقیہ الامہ، اور جن کا اتنا تعلق تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کو اجازت تھی کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹھا بھی ہو پھر بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جن کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصے تک سمجھتا رہا شاید یہ اہل بیت میں سے ہیں، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، دیکھو مسلمانوں سچ کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو. پھر آگے وجہ بیان کی. شروع میں نے عرض کیا نا کہ آج جس گناہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس گناہ سے اگر ہم بچ گئے تو تمام گناہوں سے بچ جائیں گے. علیکم بالصدق، سچ بولو. وجہ کیا ہے؟ ان الصدق یہدی الی البر، جو آدمی سچا ہو جاتا ہے یہ سچ اس شخص کو کھینچ کے نیکیوں کی طرف لاتا ہے، اور جو نیک بن گیا نیکیوں کی طرف آ گیا. ان البر یہدی الی الجنہ، نیکیاں تو پھر انسان کو جنت لے جاتی ہیں، وہ تو پھر جنتی ہے جو آدمی نیکیاں کرتا ہے. اور پھر آگے 30 میں عجیب بات فرمائی، ما یزال الرجل یصدق
وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ سچ کو معمولی مت سمجھو۔ آدمی جب مسلسل سچ کہتا ہے اور سچ ہی کو اپنے شیوا بناتا ہے، چاہے اس کو اپنی جان جاتی نظر آئے، چاہے اس کو مال کا نقصان نظر آئے، چاہے لوگ اسے ناراض ہو، چاہے کاروبار میں اس کو خسارہ ہو، چاہے اس کو نظر آئے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے 1 کروڑ روپے ملیں گے، سچ بولوں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر بھی وہ سچ ہی کہتا ہے، تو یہ آدمی یکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق۔ صدیق کون لوگ ہیں؟ صدیق اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیقین تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بات بیان کیا ہے۔ صدیقین تو وہ ہیں جن کا مرتبہ شہداء سے بڑھ کر ہے۔ صدیقین وہ ہیں جن کے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں انعمت علیہم کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو آدمی جب سچ بولتا ہے، سچ ہی کو اپنا شیوا بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا حضور علیہ السلام نے وَإِيَّاكُمْ الْكِذْبَ، دیکھو جھوٹ سے بچنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ پھر آگے فرمایا وجہ اس کی کیا ہے؟ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے۔ آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے پھر وہ اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جو شخص گناہوں میں مبتلا ہوگا یہدی الی النار، تو یہ گناہ اس کو جنت نہیں لے جائیں گے بلکہ جہنم لے جائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ جو آدمی ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی اس کا شیوا ہے، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ہاں تو یہ ہنرمند سمجھا جائے گا، لوگوں کے ہاں تو اس کو بڑا چالاک کہا جائے گا، اور لوگ کہیں گے یار وہ تو بڑا تیز آدمی ہے، وہ اپنے کام جو ہے ایسے منٹوں میں نکال دیتا ہے اور اس کو کوئی پھنسا نہیں سکتا، لوگ بڑی اس کی تعریف کریں گے۔ لیکن یکتب عند اللہ کذابا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پہ ہماری لعنت ہے۔ تو اللہ کی لعنت اور ایک طرف اللہ کی رحمت۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کی طرف متوجہ ہوگی اس کا بیڑا پار ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اتر گئی وہ پھر شیطان کا ساتھی ہے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے فرمایا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملا دیا، بالکل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو مسلمانوں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، شرک سے بچو، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بھی بچو۔ اب اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملا کے فرمایا کہ دیکھو بتوں سے بھی بچو، شرک سے بچو، اور بتوں کو پوجنے سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اور پھر اس کے بعد فرمایا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے جھوٹ، اس سے بھی بچو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، وعدہ خلافی، جبکہ جائز کام ہو، ناجائز کام کا اگر کسی نے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔
جائز کام ہے اس کو وعدہ کیا پھر اس کو پورا کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ سب سے پہلی بات اذا حدث کذب ہے کہ جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور تیسرے نمبر پر ہے وَإِذَا اؤتمن خَانَ، جب بھی اس پر اعتماد کر کے کوئی کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔